ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، وصل على محمد في أوسط كلامنا، وصل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين في جميع كلامنا صلاة دائما بدوام ربنا لا نهاية له ولا أمد له. محترم عزیز بزرگوں دوستوں، ہمارا موضوع چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنی شریعت کو بیان فرمایا ہے، وہی اللہ نے موقع بموقع بتقاضائے محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے. اگر دنیا کی ساری کتابیں مٹا دی جائیں، جلا دی جائیں، ختم کر دی جائیں، اور یہ کوشش کی جائے کہ اس کائنات سے محمد مصطفیٰ کا نام مٹ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. چونکہ سب کتابیں ختم ہو سکتی ہیں، سب کتابوں کا وجود دنیا سے مٹایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا. قرآن کو دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا، لہذا قرآن ہمیشہ رہے گا. تو محمد مصطفیٰ کا
دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سمجھ کر کچھ کرنے والا بنائے. اپنے جان سے، مال سے، عمل سے، سمجھ سے، طاقت سے ہم بھی کچھ کرنے والے بن جائیں. اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں، دوستوں، اس کائنات میں اچھائی اور برائی کا دور سیدنا نوح علیہ السلام کی بعثت سے چند سال پہلے شروع ہو چکا تھا. انسانوں سے پہلے جنات میں ہزاروں سال اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہے. ان کو بھی اللہ نے شریعت دی تھی، دین دیا تھا، احکامات دیے تھے. جو جنات مانتے تھے وہ اللہ کے فرما بردار تھے، جو نہیں مانتے تھے وہ اللہ کے نافرمان کافر باغی تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سلسلہ شروع فرمایا تو آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے بیٹے شیخ، پھر ان کے بعد ادریس علیہ السلام، آج تک دنیا میں کوئی انسان مشرک نہیں تھا، خدا کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں تھا، خدا کا انکار کرنے والا نہیں تھا. سب مسلمان تھے، آگے پیچھے کوئی زیادہ اللہ والا، کوئی کم اللہ والا. آج ہم مسلمان موجود ہیں، کوئی 5 وقتہ نمازی ہے، کوئی 2 وقتہ نمازی ہے، کوئی جمعہ کو پڑھتا ہے،
اب چونکہ اللہ نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل، جو ہی حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، تو باطل ہمیشہ نیا نیا انداز اختیار کر کے نیا نیا وہ حملہ کرتا ہے۔ اب ہم اگر تاریخ پڑھیں گے مسلمانوں کی، اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو مسلمانوں کا بھی مقابلہ پہلے دن سے چلا آ۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تنہا اسلام کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے تھے، اس وقت پورا مکہ آپ کا دشمن تھا۔ حضرت ابو بکر ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے، حضرت خدیجہ ایمان لائے، لیکن کیا کوئی قوم میں پورے قوم کے مقابلے میں دو تین افراد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اب اس زمانے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دعوت کی اجازت تھی۔ وہ ستا رہے ہیں صبر، وہ مار رہے ہیں صبر، وہ تکلیف دیتے ہیں صبر، وہ گالی دیتے ہیں صبر۔ جو بھی دشمن کرتے تھے کسی صحابی کو اجازت نہیں تھی کہ پلٹا کر جواب دے، پلٹ کر حملہ کرے، بس صبر ہی صبر کرنا تھا۔ اب وہ جانور اللہ کے حبیب کے جان پر حملہ کیا، آپ کی بیٹیوں پر حملہ کیا، آپ کے گھر پر حملہ کیا، آپ کے مال پر حملہ کیا، آپ کے بچوں پر حملہ کیا، سب ہوتا رہا۔ آپ علیہ السلام بس دعوت میں لگے رہتے تھے، کام ہو رہا، کام ہو رہا، کام ہو رہا۔ پھر صحابہ کی ایک جماعت بنی، پھر ہجرت کا واقعہ پیش آیا، لمبے واقعات ہیں۔ پھر جب مسلمان مدینہ پہنچے اور مدینے میں مسلمانوں کو سکون سے، اطمینان سے اسلام پر عمل کرنے کا موقع ملا اور مسلمان ایک جماعت ہو گئے، تو ان کی ایک جسمانی طاقت بھی ہو گئی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی آ کے کچھ کر دے گا تو ہم اس کو دیں گے، ایسا نہیں تھا کہ کسی کو بھی کچھ بھی بولنے کی ہمت ہو۔ اب مسلمان اکٹھا تھے، ان کے پاس ایک طاقت تھی، وہ کہ کم تھے، طاقت بھی کمزور تھی، لیکن کمزور بھی جب مل جاتے کچھ طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ ایسا سلسلہ شروع ہوا تو کفار نے الگ الگ طریقے سے اسلام کو مٹانے کے حملے کیے۔ نمبر ایک، مسلمانوں کو ختم کر کے، ان کو قتل کر کے مسلمانوں کو مٹانا چاہا۔ نمبر دو، مسلمانوں کو مالی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، جسے بولتے بائیکاٹ کر دینا، اس اعتبار سے مسلمانوں کو تنگ کر کے مسلمانوں کا وجود ختم کرنا چاہا۔ اب جب کافر دشمن دیکھتا ہے کہ یہ جو ہم حملے کر رہے ہیں اس کا پورا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ اپنے حملوں کا رخ بدل لیتا ہے اور وہ چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ تو جب مسلمانوں کو قتل کر کے کامیاب نہیں ہو سکے، ان کا بائیکاٹ کر کے کامیاب نہیں ہو سکے، اب منافقین کی جماعت پیدا ہو گئی، جو رہتے تھے مسجد میں، جو رہتے تھے صحابہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ، لیکن ہوتے تھے دشمن، اندر دشمن پیدا کیے، اس سے بھی کام نہیں چلا تو انہوں نے ایک اور کام کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے لوگوں سے کہا، یہودیوں نے، مدینے کے یہودیوں نے عام یہودی لوگوں سے ایک بات کہی، کہا تم صبح کو جاؤ مسلمان بن جاؤ۔ جو مکے سے آئے مسلمان بن کر، ان کے سامنے تم بھی، مدینے والوں کے سامنے تم بھی محمد جہاد پر بیعت کرو، مسلمان ہو جاؤ۔ اب یہ خوش ہو جائیں گے مسلمان، کیا کہیں گے؟ اب دیکھو یہ یہودی مذہب کے لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، مطلب اسلام حق ہے، چونکہ ان کی کتابوں میں اسلام کا تذکرہ موجود تھا۔ لیکن انہوں نے کہا جو شام ہو جائے نا تم اسلام کو پھر چھوڑ دینا۔ جب تم اسلام کو چھوڑ دو گے تو تم مسلمان نہیں،
شرک سے مسلمان ہوئے وہ سوچیں گے کہ وہ مسلمان ہو کر پھر کہیں وہ اسلام چھوڑتا ہے، ہر رات وہ چھوڑ دے گا ایمان. بس سمجھ میں آ رہی ہے، وہ مسلمان ہوئے تھے ہاں سمجھ کر اب پھر اسلام کو چھوڑ ڈالے، مطلب کیا کی گڑبڑ ہے. اس طرح سے انہوں نے یہ سازش کی کہ مسلمانوں میں شک پیدا کریں، اسلام کے بارے میں شک پیدا کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک پیدا کر دیں. تو یہ بھی انہوں نے حملہ اختیار کیا، لیکن اس سے بھی کام نہیں چلا. مسلمانوں کو سے کوئی فرق نہیں پڑا، جو مسلمان ہوا تھا وہ مسلمان ہی رہا. تو انہوں نے پھر مدینے سے باہر ایک طاقت بنانے کا فیصلہ کیا. پھر اس کے بعد مسلمانوں میں آپس میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب میں یہودیوں کا منافقین کا کردار. صحابہ کے آپس میں دو جنگیں ہوئی، ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے، ادھر بھی تابعین تھے ادھر بھی تابعین تھے، دونوں اولیاء اللہ تھے، آپس میں جنگ ہو رہی تھی، یہ جنگ کرا رہے تھے انہی منافقین. پھر انہی منافقین نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، خود مدینے میں شہید کر دیا تھا. پھر انہی منافقین نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں شہید کر دیا تھا. اب پھر جب مسلمان دنیا میں پھیلنے لگے اور دنیا کی اس وقت کی طاقتوں کو یہ خیال ہوا یہ مسلمان عجیب ہے، جہاں جہاں جاتے ہیں وہ ملک ان کا ہو جاتا ہے، جس ملک کی فوج سے لڑتے ہیں وہ ملک کی فوج ہار جاتی ہے، مسلمان اس پر قبضہ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ مسلمانوں کے تعلق سے پوری دنیا میں ایک غلط افواہیں پھیلائیں کہ مسلمانوں کی فوج ایسی ہے، مسلمانوں کی فوج وحشی ہے، مسلمانوں کی فوج جانور ہے، مسلمانوں کی فوج عورتوں کا خیال نہیں کرتی، مسلمانوں کی فوج بچوں کا خیال نہیں کرتی. مسلمانوں کی فوج کے تعلق سے بہت غلط افواہیں پوری دنیا میں پھیلائیں. اتنی غلط افواہیں پھیلائیں کہ اس وقت مسلمانوں کا نام سن کر لوگ نفرت کرتے تھے اور ایسے پریشان ہو جاتے تھے، مسلمان فوج آئے گی ہماری عزت کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. بہت پوری طرح سے مسلمانوں کا تذکرہ کر کے رکھا تھا. لیکن ان سب حملوں کے مقابلے میں مسلمان بھی جواب دیتے تھے. فوج کا مقابلہ فوج سے ہوتا تھا، باتوں کا مقابلہ باتوں سے ہوتا تھا، قربانی کا وقت آتا تو مسلمان قربانی دیتے تھے. جب مسلمانوں کو وہ لوگ جو دور سے سن کر نفرت کرنے لگے تھے، جب مسلمانوں کو سامنے سے دیکھا، مسلمانوں کو اپنے ساتھ رکھ کر دیکھا، تو وہ سوچنے لگے اے اللہ ہم نے سنا کیا تھا دیکھ کیا رہے ہیں. سنا تو یہ تھا کہ مسلمان فوج جس ملک میں داخل ہوتی ہے اس ملک کی کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہتی. یہاں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان فوجی چھونا تو دور کی بات ہے، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا کہ عورت سامنے ہے بھی نہیں ہو سکے. کتابوں میں آتا ہے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ نے قید کر لیا اور ان سے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو. وہ کہنے لگے میں کیوں چھوڑوں گا، اسلام تو حق ہے، تو عیسائی ہے، تجھے مسلمان ہو جانا چاہیے. تو نہیں مانے تو اس نے قید میں ڈال دیا. پھر اس نے اس کی جو بیٹی تھی شہزادی تھی، بہت حسین جمیل خوبصورت تھی، اسے بند سوار کر اس کے ہاتھ میں کھانا وانا دے کر آپ کے جیل خانے میں بھیجا، جاؤ جا کے انہیں ٹھوس لاؤ. وہ ایک دن لے کر گئی، واپس آ گئی، آپ نے کچھ نہیں کھایا. دوسرے دن لے کر گئی، واپس آئی. تیسرے دن لے کر گئی،
واپس آئی، پھر اپنے باپ سے کہنے لگی اِلَى مَنْ أَرْسَلْتَ إِلَى حَجَرٍ أَمْ إِلَى شَجَرٍ، ابا آپ نے تو مجھے کہا تھا ایک مرد کو پھسلانا ہے، لیکن آپ نے مجھے جہاں بھیجا تھا لگتا ہے وہ کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے، ہلتا ہی نہیں، اسے پھسلانا تو دور کی بات ہے، اس نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے۔ جب قوموں نے مسلمانوں کا یہ عمل دیکھا، مسلمانوں کا کردار دیکھا، تو جو دلوں میں نفرت بٹھا دی گئی تھی وہ نفرت چلے گئی، وہ نفرت ختم ہو گئی۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے جس ملک کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا اس شہر کے، اس ملک کے لوگوں کو اس دن جو انصاف ملا تھا اس سے پہلے نہیں مل سکا تھا۔ عیسائی بادشاہ ہے، عیسائی قوم ہے، قوم کو انصاف نہیں ملتا تھا، عیسائی حکومت ہے، عیسائی قوم ہے، ان کے مال محفوظ نہیں تھے، لیکن جب عیسائی ملکوں میں مسلمان بادشاہ بنے، مسلمانوں کے حاکم پہنچے، ان کی عزت محفوظ ہو گئی، ان کا مال محفوظ ہو گیا، ان کو انصاف ملنے لگا۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے جب قوموں نے مسلمانوں کا یہ عمل دیکھا، ان کے اخلاق دیکھے، ان کے کردار دیکھے، تو اب ان کو اسلام کی دعوت کی ضرورت نہیں تھی، اسلام کی دعوت کی ضرورت نہیں تھی، خود بخود مسلمان ہو جاتے تھے، خود آتے تھے، کہتے تھے ہم کو مسلمان بنا لو، ہم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے۔ مجھے کیا بات ہے، کہا جس قوم میں خلیفہ کا وہی درجہ جو ادنا انسان کا درجہ ہے، جس قوم میں خلیفہ کی وہی سزا جو ادنا انسان کی سزا ہے، اس مذہب سے بڑھ کر کوئی اچھا مذہب نہیں ہو سکتا۔ تو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں خود بخود لوگ مسلمان ہوتے آئے تھے، اسلام کو دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر۔ تو ایک زمانہ گزر گیا، پھر اللہ کی توفیق سے، اس کی نصرت سے پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوا، زمین کے بڑے حصے پر اسلامی حکومت قائم ہوئی اور لوگ امن سے جینے لگے۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، اب اسلام کو 1400 سال گزر چکے۔ اب پھر وہی پہلے جن کو دشمنی شروع ہوئی تھی، الگ الگ طریقے سے اسلام کو بدنام کرنا، اب پھر وہی سلسلہ شروع ہوا۔ اب جتنے اسلام کے خلاف ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی نیا نہیں ہے، سب پرانے ہیں، نام نیا ہے، انداز نیا ہے، کام وہی ہے۔ اب مثال کے طور پر مسلمانوں کے خلاف ایک حملہ کیا جا رہا ہے جس کا نام دیا ہے دشمنوں نے لو جہاد۔ کیا ہے؟ لو جہاد۔ اب اس کے خلاف قانون بنا رہے ہیں، فلاں جگہ قانون بن بھی گیا ہے۔ اب ہم پہلے یہ بات عرض کر دیتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، ہمیں کوئی خواہش نہیں کہ ہم کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں، کوئی خواہش نہیں، ضروری برابر خواہش نہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان مل کر ایک غیر مسلم کو زبردستی مسلمان بنائیں، کوئی خواہش نہیں۔ اس سے بڑھ کر جب اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بات پیش آئی تو اللہ نے صحابہ سے کہا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ۔ اللہ نے صحابہ سے کہا اے میرے حبیب، ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ تم مسلمان بن کر نبی پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، مسلمان بن کر نبی پر کوئی احسان نہیں ہے، تم مسلمان ہو وہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔
لیے مسلمانوں کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو پریشان کرنا، بدنام کرنا، پریشان کرنا۔ ہندو جو غیر مذہب کی عورتیں ہیں، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کی عورتیں ہیں، ان کے دلوں میں مسلمان نوجوانوں کے تعلق سے ڈر بٹھانا، نفرت بٹھانا مقصود ہے۔ اب گھر گھر میں تذکرہ، غیروں کے گھر میں تذکرہ، عیسائیوں کے گھر میں تذکرہ۔ کیا تذکرہ؟ مسلمان لڑکے لوگوں میں پھنسا کر، پیار میں پھنسا کر مسلمان بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا تم مسلمان لڑکوں سے دور ہو۔ اس سے پہلے ایک بات، ہم کو شرم آنی چاہیے، ہم مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے غیر لڑکی کو دیکھنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے غیر لڑکی سے تعلقات قائم کرنے کی؟ مجھے بتاؤ، ان کو جو لو جہاد کا جو بہانہ ملا، اس بہانے کا سبب بھی تو بنے۔ اس کو جو بہانہ ملا تھا قانون بنا کر مسلمانوں کو تکلیف دینے کا، اسلام کے خلاف کرنے کا، اس کا بہانہ ابھی تو بنے گا۔ ہمارے نوجوان بچے یہ جو فیس بک ہے، یہ بک ہے، وہ بک ہے، جس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا، غلط استعمال کر کے غیروں سے تعلقات پیدا کیے۔ اب پھر پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، نعوذ باللہ خلیص گندی محبت ہو گئی۔ اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم آخری شادی کرنا ہو تو مسلمان ہونا پڑے گا۔ ارے تجھے کس نے کہا تھا غیر سے محبت کر کے اس کو مسلمان بنا کر شادی کرنے میں؟ کیا مسلمانوں میں بچیاں نہیں ہیں؟ کیا مسلمان بچوں کے اخلاق نہیں ہے؟ کس چیز کی کمی تھی مسلمانوں میں؟ پہلے تو محبت کرنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ غیر لڑکی سے، چاہے مسلمان لڑکی ہو یا غیر مسلم لڑکی ہو، غیر محرم سے تعلق پیدا کرنا حرام تھا۔ تم 10 حرام کام کر کے، تم 4 سال 5 سال حرام کام ساتھ مل کے کر کے اس کو مسلمان بنا رہے ہو۔ تم اپنا اسلام برباد کر رہے ہو، اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہو، تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو، شریعت کے خلاف کر رہے ہو، اور تمہارا جذبہ ہے اس کو مسلمان بنا ہے۔ یہ تو ایسا ہے خود گوبر کھاتے جاؤ اور اس کو کھانا کھلانے کی خواہش ہو۔ کیا ضرورت تھی؟ اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب کسی نے کہیں کچھ واقعہ پیش آ گیا تو اب پورے ملک کی سطح پر اس چیز کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف کام کیا جا رہا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ملک کے لوگوں سے، ملک کے ہر مذہب والے کو یہ بتائیں کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں۔ پسند ہو اسلام قبول کرے، پسند نہ ہو قبول نہ کرے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان کے دلوں سے نفرت کو نکالنا یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام نے، تابعین نے، اولیاء اللہ نے امت پر محنت کر کے، قوم پر محنت کر کے غیروں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کی تھی۔ غیروں کے دلوں میں مسلمانوں سے محبت پیدا کی تھی۔ جب انہوں نے، ہمارے بڑوں نے غیروں کے دلوں میں مسلمان نہ ہو کوئی بات نہیں، اسلام سے محبت کرنے والے، مسلمان سے محبت کرنے والے ایسے ان کے دلوں کو بنایا تھا۔ جب ہمارا ماحول یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے تو کیا آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس نفرت کو نکالیں؟ چونکہ اگر نفرت باقی رہی اور بڑھتی رہی تو اس کا نقصان مجھے اور آپ پہ اٹھانا پڑے گا۔ آپ کو، مجھے، ہمارے بچوں کو، ہمارے بچیوں کو سڑکوں پر، اسکولوں پر، مشتانوں پر، جہاں جہاں موقع ملے گا اس نفرت کا وہ اظہار ضرور کرے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے ایک غیر مسلم تھا، وہ اپنا گھر بیچنے والا تھا، اس نے گھر کی قیمت بہت زیادہ لگائی۔ لوگوں نے پوچھا بھائی اتنی قیمت تو اس گھر کی ہے نہیں، چھوٹا سا گھر ہے، معمولی سا گھر ہے، تم جو قیمت لگا رہے ہو بہت زیادہ قیمت ہے۔ تو اس نے کہا تم صرف گھر کی قیمت دیکھ رہے ہو، میں گھر کی قیمت اس پڑوسی کی واسطے لگا رہا ہوں، میں
اتنی قیمت آپ کو دینی پڑے گی۔ سوچ کر دیکھیے مسلمانوں نے کیسا ماحول بنایا ہوگا۔ مسلمان پڑوسی کی وجہ سے غیر اپنا چھوٹا سا گھر زیادہ قیمت میں بیچ رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ایسے پڑوسی ملیں گے سکون ملے گا، راحت ملے گی، اطمینان ملے گا، تکلیف کا دکھ کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کو اچھے محلوں میں گھر ملنا مشکل ہے۔ اچھے محلوں میں گھر جائیں تو سب یوں دیکھیں یہ یہاں کیوں آ گیا بھائی گھر۔ بزرگوں ان کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا میرا ہے۔ ہم نے ان کو صحیح تعلیم نہیں پہنچائی تھی۔ ہم ان سے بات کریں۔ لوگ کتنے مسئلے پوچھتے ہیں، حضرت ہمارے غیر مسلمہ بھی دوست ہیں، پیپر میں دوست ہیں، دکان کو آتی مان لیتی، ان کے ہمیشہ ان کی مٹھائیاں کھائے جا گیا۔ وہ جو مٹھائی تقسیم کرتی ہے ان کی عیدہ میں وہ ہمیں کھائے جا گیا۔ ان کے شادیوں میں دوست کے طور پر جاگو کھانا کھا لے کھائے جا گیا، انہیں حلال کھانا کھلا دی۔ کتنے مسئلے لوگ معلوم کرتے غیر مسلموں سے یہ کرے گا کیا کرے، لیکن کوئی آج تک نہیں پوچھا حضرت میرے اتنے غیر مسلم تعلقات ہیں، ان کو اسلام کی دعوت کیسے دینا، اسلام کے بارے میں ان کو کیسے بتانا، اسلام کے اخلاق کا کیسے تذکرہ کرنا، نبی کے بارے میں کیسے بتانا، آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ اب کو اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ بزرگوں جن دن آپ اور میں اپنے پوری دنیا کی چھوڑو، آپ کے 4 دوست غیر مسلم ہیں، 2 پڑوسی غیر مسلم ہیں، اتنا ہی کام کرو، اتنی ہی محنت کرو۔ دیکھو ہر ایک دونوں کو کام کا جو کتنا کام ہو جائے گا۔ جن دن میں اور آپ اپنے غیر مسلم تعلقات میں اسلام کا تعارف کرائیں گے، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں صحیح ان کو اطلاعات دیں گے، انشاءاللہ اس دن ہمارے ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ آپ تھوڑا سوچ کر دیکھو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کتنے افراد کو لگا کے رکھا ہے، کروڑوں کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو تیار کیا ہے، اتنی محنت کر کے وہ مسلمانوں کے خلاف پورے ملک میں ماحول بنا رہے ہیں۔ تو کیا میں اور آپ گھر میں سوتے رہیں گے یا دکان گئے گھر آ گئے، آفس گئے گھر آ گئے تو نفرت نکل جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی؟ کہاں سے پیدا ہو؟ نفرت کے لیے محنت کر رہے ہیں تو کیا محبت کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ نفرت کو نکالنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم کو کنڑا آتا ہے، انگلش آتی ہے، اللہ نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے اس صلاحیت کا استعمال ہم تھوڑا اسلام کے لیے بھی کریں۔ 60 سال 40 سال 50 سال ہو گئے، اگر تھوڑا سوچ کر دیکھیں گے ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، صفر آئے گا، چندہ دیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، اسلام کے لیے کیا کیا ہے، اسلام کا نام اچھا ہو، مسلمانوں کا نام اچھا ہو، اس کے لیے میں اور آپ نے کیا کیا ہے، کتنوں کو ہم نے اسلام کے بارے میں تعارف کرایا ہے۔ زندگی ختم ہو گئی، ایک زمانہ وہ تھا بچپن سے لے کر موت تک مسلمان کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے اسلام کے لیے کچھ کر کے مرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی مسجد میں اللہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، دعا مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ ایک صحابی نوجوان ہے، کہہ رہے ہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، رو رو کے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پیچھے سے سن رہے تھے، پھر انہوں نے ایک لفظ کہا اللہ اگر آپ کو مجھے معاف کرنا منظور نہیں ہے، آپ نے طے کیا ہے کہ مجھے جہنم ہی میں ڈالنا ہے، اللہ ایک درخواست ہے تیری نبی کی پوری امت کے گناہوں کو میرے سر پر ڈال دے، پوری امت کو جنت بھیج دے، مجھے اکیلے کو سب کے بدلے میں جہنم بھیج دے۔ روایت میں آتا ہے اتنا کہنا تھا وہ زور سے چیخ مارے زمین پر گر گئے، ان کی جان نکل گئی۔ کہ اللہ کے حبیب نے عبداللہ بن مسعود سے کہا
ہمارے وقت میں، ہماری سمجھ میں، ہمارے دماغ میں سے ہم نے کتنا حصہ اسلام کے لیے لگایا ہے؟ کتنا حصہ لگایا ہے؟ غلط کاموں کے لیے بہت پیسہ لگایا، غلط کاموں کے لیے بہت وقت لگایا، بہت دماغ لگایا، غلط کام کے لیے دماغ خوب چلایا تھا، لیکن جو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کا دین دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، اس کا دین دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہماری عزت پر کوئی دھبا بیٹھ جائے، چار لوگوں کے سامنے ہم ہی کہہ دیں یہ بہت بد اخلاق ہے، ہم لال پیلے ہو جائیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ چار لوگوں کے سامنے میں کوئی کہہ دے تم میں انسانیت نہیں ہے تو ہم پسینہ پسینہ ہو جائیں گے۔ چار لوگوں مجھے ایسا کہا تھا، ارے سوچ کر دیکھیے، جس اسلام کے لیے نبی نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، صحابہ نے سب کچھ لگا دیا تھا، اس اسلام کو آج پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کیا دکھ ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا یا اللہ میں کیا کروں اسلام کے لیے؟ کیا ہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اتنا ہی تعلق ہے ہمارا اسلام سے، کہ اتنی ہی محبت ہے ہمیں اس دین سے جس کی اللہ کے حبیب نے مکے والوں سے کہا تھا اور اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، میری تو یہ خواہش ہے کہ میں اسلام کے لیے ایک بار قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر اسلام کے لیے قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ۔ نبی بار بار قتل ہو کر زندہ ہو کر اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام بدنام کیا جا رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بزرگوں، ہم حرکت میں آئے، ہم سوچیں، ہم اپنے مال کو جان کو صحیح لگانے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کا کام کریں، اللہ کے حبیب کے اقوال کو، آپ کی تعلیمات کو غیروں میں عام کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے، اطراف صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک غیر مسلم سیدھا مسجد میں آئے اور ان کو اچانک پیشاب کی ضرورت پڑ گئی۔ پیشاب کا تقاضا تھوڑی بول کر آتا ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ضرورت پڑ گئی تو مسجد نبوی میں، اللہ کے حبیب کی مسجد میں ایک کرائے پیشاب کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ پیشاب شروع کر دیا، صحابہ دیکھے اور صحابہ اٹھے انہیں منع کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی رک جاؤ، کہا رک جاؤ، پیشاب شروع ہو چکا ہے، فارغ ہونے دو۔ پیشاب کے بیچ میں روک دیں گے، اچانک پریشانی سے کچھ طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ تکلیف ہو جائے گی۔ اب وہ کافر اللہ کے حبیب کی مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کر رہا، اللہ کے حبیب بھی موجود ہے، صحابہ بھی موجود ہے۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو کر آئے، اللہ کے حبیب نے کہا بھائی دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے، اتنا ہی کر دیا۔ اور صحابہ کرام سے کہا چلو بھائی ہو گیا، کوئی بات نہیں، بالٹی پانی لا، وہاں پر پانی ڈال دے۔ اب وہ دیکھے یا اللہ، عبادت کا، نماز کا ہر قوم میں مقدس ہوتی ہے، اتنا بڑا جرم میں نے کیا ہے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اتنا کہہ دیا عبادت کی جگہ ہے، آپ نہیں کرنا چاہیے، فوراً مسلمان اخلاق، کردار، رویہ پیش کرنا تھا۔ آج بھائی اور ہم اخلاق سے عاری ہیں۔ خالق اللہ کے نبی نے جگہ ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے جہاں بہت سارے کاموں کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے ایک کام یہ بھی دیا ہے کہ میں اب اخلاق کو دنیا میں مکمل کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اخلاق دنیا والوں کو دکھاؤں گا جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھو۔ انہیں اخلاق کا نتیجہ تھا، انہیں اخلاق کا برتاؤ تھا۔ علماء اکرام یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ 23 سال میں اسلام جو پھیلا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے نبی کے اخلاق۔ سب سے بڑی وجہ ہے نبی کے پاس دولت نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، دنیا کی شکوہ طاقت نہیں تھی، ایک چیز تھی اخلاق۔ اس لیے کہا ہے اسلام
پھیلا ہے تو اخلاق ہی سے پھیلا ہے۔ جس دن ہم اخلاق والے ہو گئے اور جس دن ہم نے اسلام پر محنت کرنا شروع کر دی، انشاءاللہ وہ دن ہمارے پھر اوپر چڑھنے کا دن ہوگا۔ اخلاق والی قوم کو، اور جو قوم اپنے مذہب پر محنت کرتی ہے اس قوم کو دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو ہم ارادہ کریں انشاءاللہ ہمارے جان کو، ہمارے مال کو، ہمارے وقت کو، ہمارے سوچ کو، ہمارے قوت کو ہم اسلام کے لیے صرف کریں۔ بولو انشاءاللہ جتنا ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے ہم محنت کریں گے کہ ہمارے ملک کے ہر باشندے میں اسلام کی محبت ہونا چاہیے۔ ہمارا ہر پڑوسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو مسلمانوں سے محبت ہونا چاہیے، اسلام سے محبت ہونا چاہیے، اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہم تو بدنام ہوں گے ہی، ہمارا اسلام بھی بدنام ہو جائے۔ اس کا بھی بولو انشاءاللہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں گے۔ لوگ یہ کہیں دیکھو اسلام کو ماننے والا کیسا کر، کتنی بری بات ہوگی۔ جس اسلام کو نبی نے خود دیکھ کے عزت بخشی تھی، ہم اپنے عمل سے اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے اپنی سوچ کو، دماغ کو، جان کو، مال کو، وقت کو، اللہ نے جو بھی قوت دی ہے ہم اس قوت کو استعمال کر کے پورے عالم میں سب سے پہلے اپنے گلیوں میں، اپنے محلوں میں اسلام کو عزت والا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔